فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی انمول اور سدا بہار نعمتیں، اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جنت کے محلات اور جنت کے بازار۔ جنت کا بازار ہر جمعے کو لگایا جائے گا، جس میں شریک ہونے سے جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعے کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے۔ شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگا۔ جب وہ جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا تو اس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ جب وہ پلٹ کر اپنے گھر آئیں گے تو ان کی بیویوں کا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ ہو چکا ہوگا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے کہیں گے، تمہارا حسن و جمال پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ جنت کے محلات ہر چھوٹی بڑی غلاظت اور گندگی سے پاک اور صاف ہوں گے۔ مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 72۔ جنت کے محلات میں تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنت کے محلات میں ہر وقت عود جلتی رہے گی جس کی خوشبو سے محلات معطر رہیں گے۔ جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ تمام جنتیوں کے دل میں دوسرے کے خلاف حسد یا بغض نہیں ہوگا۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں کا جو گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے، آمین۔ انہیں تھوک نہیں آئے گی، نہ ناک اور نہ رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، انگیٹھیوں سے عود کی خوشبو نکل رہی ہوگی۔ جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر جنتی کے پاس 2 بیویاں ہوں گی جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گوشت اندر سے دکھائی دے گا۔ جنتی لوگوں میں باہمی اختلاف نہیں ہوگا، نہ ہی بغض ہوگا، بلکہ یکجان ہوں گے۔ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو دیکھ لیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کو اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ نعمتیں دیں گے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں کے بنے ہوں گے۔ جنت کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور مٹی زعفران کی ہے۔ جنت میں موت نہیں آئے گی، جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا بلکہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی سے۔ میں نے پوچھا، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس کا سیمٹ تیز خوشبو والا مشک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، کبھی تکلیف نہ دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اب دیکھیں کتنی خوبصورت اللہ نے ہم لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی فرما برداری کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر سکیں، تاکہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے، آمین۔ جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہے۔ جنت عدن کے محلات کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، ایک اینٹ زمرد کی، اس کی مٹی مشک کی ہے، اس کے سنگریزے موتی کے اور اس کی گھاس زعفران کی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عدن میں داخل کرے، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہے، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی، اس کی مٹی مشک کی ہے، اس کے سنگریزے موتی کے ہیں، اس کا گھاس زعفران کا ہے۔ جنت کی تعمیر کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا،
کچھ کہے جنت نے کہا فلاح پا گئے ایماندار لوگ۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا میرے جلال اور عزت کی قسم کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو لوگ نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے وہ فلاح پا گئے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کا ایک حصہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کرنا ہے۔ اور دیکھیں کون لوگ اس جنت عدن میں جائیں گے، جو اللہ پہ ایمان لائے اور اللہ کی جنہوں نے اس دنیا میں فرما برداری کی۔ بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوگی، بعض محلات میں چاندی کے باغ ہوں گے جن میں ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے ہوں گے، ان کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور 2 باغ سونے کے ہوں گے، اس کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی۔ لوگوں نے جنت عدن جنت کا نام ہے، میں اپنے رب کو دیکھنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی۔ لوگوں کے لیے جنت عدن جنت کا نام ہے، میں اپنے رب کو دیکھنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے اس کی کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے مبارک پر ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو سورت اس میں بھی آتا ہے نا، سورت رحمان میں بھی آتا ہے کہ کچھ جنتی ایسے ہوں گے ان کے لیے 2 باغات ہوں گے۔ اب اس میں بھی کیا ہے، 2 باغ ہوں گے چاندی کے، کچھ لوگوں کے لیے، کچھ کے لیے 2 باغ ہوں گے سونے کے، اور اس میں ہر چیز سونے کی اور چاندی کی ہوگی۔ جنت کے محلات میں بڑے بڑے گنبد خوبصورت سفید موتیوں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کی حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا جس میں گنبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب ان تمام احادیث اور آیات سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ کی جنت بہت خوبصورت ہے اور اللہ نے اپنی جنت فرما بردار لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے ایسے عمل کرنے کی جو ہمیں اللہ کی جنت تک پہنچا دیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔